نصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے پڑھ لیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد محترم دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے قاری قرآن حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر ختم نبوت پر عظیم الشان اس قرآن کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہیں اور آپ سب حضرات کو اس میں شرکت پر ہماری شرکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں: یا اللہ، ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنا، ہمارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ بنا، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بن کر آخری سانس تک نبی کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے، اور سرکار کی آخرت میں اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جن جن احباب نے قاری صاحب کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ اس محفل سجانے میں جس طرح بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور بالخصوص یہ طریقت حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ شاہ صاحب بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں، قاری صاحب کے ساتھ دوسرے علماء کے ساتھ قرآن کرانے میں سرپرستی کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے لیے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔
ظاہر بات ہے مجھ سے قبل ہمارے نوجوان عالم نے جو بھی الحمدللہ سے تعلیم بھی ہے، انہوں نے اس کانفرنس کا مقصد بتایا۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا پروگرام کیا گیا، پورے شہر میں اشتہارات لگائے گئے، دعوت دی گئی، علماء کو بلایا گیا۔ یہ بلانے کا، اتنا بڑا پروگرام کرنے کا آخر مقصد تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آئے، جمع ہوئے، بیٹھے، دو چار باتیں سنی، چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم مقصد تھا، اور اس مقصد کو اللہ اکبر جس نے سمجھ لیا اور پھر اس پر قائم رہا تو اپنے ایمان کو سلامت لے جائے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا بھی بہت ہی ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سرکار کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے متعلق میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بس سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ سرکار کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، جس طرح ابو جہل اور ابو لہب کافر تھا اور وہ بھی اسی طرح کا کافر تھا۔ اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اگر ختم نبوت کے ایمان کے اندر سرکار کو خاتم النبیین ماننے کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو سمجھ لو کہ ایمان رخصت ہو گیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بے شمار شانیں عطا فرمائی، وہ سرکار کی شانیں بہت ہی بلند ہیں، لیکن ان سب شانوں کا اور اللہ اکبر قیامت تک اللہ کی توحید کا اور پورے دین اسلام کی حفاظت کا اگر ذریعہ اور ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننے کے اندر۔ دیکھیے، اگر سرکار کو خاتم النبیین نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، تو پھر قرآن کو سچا نہیں کہہ سکتے ہم، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب کو آخری نبی جو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہ کوئی ہمارا کسی مولوی کا بتایا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ کسی پیر اور کسی استاد کا بتایا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے اور مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرے نہیں لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کرایا، اپنی نبوت کے متعلق قوم کو بتایا، اور جس نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، وہ مومن ہوا، وہ مسلمان ہوا۔ اور ہر نبی کی یہ بھی ساتھ تھی
کہ وہ اپنی امت کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ نبیوں کی گنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تفسیر فرمایا کئی مقامات پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بن کر آئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو پیغام حق دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، انہوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، تختہ دار پہ لٹکا دیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یاد رکھیے یہ مومنوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ بولو ذرا زور سے، زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولیے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ان کو آسمانوں پر کس نے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے، سلیب کا نشان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر سولی پہ لٹکا دیا گیا، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ سچا عقیدہ وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بتایا۔ کبھی کسی عیسائی کی اس بات میں مت آ جانا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ عیسائیوں کو اس کی اللہ اکبر شک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو پھانسی دی گئی، تختہ دار پہ لٹکایا نہیں گیا، اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یا اللہ پھر وہ کس طرح ہیں؟ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ زندہ آسمانوں کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا دور گزار گئے، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، لیکن وہ منصب نبوت، اپنی منصب نبوت کا اعلان کرنے نہیں آئیں گے، کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی دنیا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے اپنی نبوت کا دور گزار دیا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ مصطفیٰ کریم کے دین کے اللہ اکبر تبلیغ کرنے والے بن کر آئے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے، وہ بھی اسی کلمے کی تلقین کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو، خوشخبری کو قرآن میں ذکر کیا۔ بس ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو، چاہے وہ یہودیت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ عیسائیت کا دعویٰ کرے، اللہ اکبر، پوری بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام بتا گئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر دو ہی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتی تھیں، ایک تھی یہود اور دوسری تھی عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
پوری بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. اسی لیے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ان کی عظمت کا، ان کی زبان کے اندر سے جو انہوں نے اپنی شان بیان کی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا.